ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ماضی کی یادیں لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلے درود پاک کے تعلق سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اس کے بعد انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام کی طرف بڑھیں گے۔ حضرت علامہ نبہانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی بہت بڑے عاشق رسول ہوئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ کسی کی شہرت دیکھی، کسی کی عزت دیکھی، کسی کا مقام و مرتبہ دیکھا، تو کچھ لوگ اس طرح کے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ جن کو کسی کی عزت ہضم نہیں ہوتی۔ تو کسی نے علامہ نبہانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کے خلاف ایک رسالہ لکھا۔ یہ رسالہ لکھنے کے بعد ایک ایسے بزرگ کو تحفے میں دیا کہ جو اکثر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس دن یہ رسالہ میرے گھر میں آیا، اس کے بعد میرے آقا نے دوبارہ کرم نہیں فرمایا۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی، دیدار کا سلسلہ ہوا۔ تو میں نے انتہائی لجاجت کے ساتھ خدمت اقدس میں عرض کی، آقا غلام سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ آپ نے شفقت فرمانا ہی چھوڑ دیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف ترانی وعندک ھذا الکتاب الذی یطعن فیہ صاحبہ علی حبیبنا النبہانی۔ تیرے گھر میں وہ رسالہ رکھا ہو جس میں میرے پیارے نبہانی کے خلاف باتیں لکھی ہیں، اور میں تمہیں آ کر اپنا دیدار کراؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا دیدار کرنا چاہتے ہو تو اس رسالے کو اپنے گھر سے باہر نکالو۔ فرماتے بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد رسالے کو گھر کے سین میں رکھا، آگ لگا دی۔ وہ رسالہ گھر سے نکلنا تھا کہ دوبارہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت فرمانا شروع کر دی۔ اس واقعے کے تعلق سے دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ علامہ نبہانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی محبت رسول کے جام پلانے والے تھے، درود پاک پڑھنے والے، درود پاک کی تحریک چلانے والے، اور درود پاک کے فضائل پر آپ نے کتاب لکھی سعادت الدارین۔ اور دوسری ایک بات یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں کے خلاف نہ بولا جائے، نہ لکھا جائے، نہ لکھی ہوئی کو تحریر گھر میں رکھی جائے، نہ پڑھی جائے۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ سوشل میڈیا کی گلیوں میں گھومتے گھومتے کچھ نہ کچھ دیکھنے سننے کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے مقبول بندے ان کے خلاف کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کا سلسلہ بھی نہ کیا جائے کہ یہ عمل نہ اللہ کو پسند ہے نہ اس کے محبوب کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں ہر عیسوی مہینے کے پہلے جمعۃ المبارک کو ماضی کی یادیں پروگرام میں امیر اہل سنت دامت فی ذات القدسیہ آپ کی جلوہ گری کی صورت ہوتی ہے۔ آج ذکر امیر اہل سنت ہوگا، اور ذکر امیر اہل سنت سنیں گے انشاءاللہ الکریم نگران شورا کی زبانی۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا ماضی کی یادیں پروگرام یہ 2 in 1 ہوگا، جس میں ماضی کی یادیں پروگرام کرنے والے ان کی ماضی کی یادیں بھی ہوں گی، اور یہ ماضی کی یادیں وہ ہوں گی جو امیر اہل سنت کے ساتھ
گزرے ہوئے لمحات ہیں ان کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ نگران شورا تشریف فرمائیں، امیر اہل سنت کے ساتھ کن کن ممالک کا سفر کر چکے ہیں؟ عرب ممالک میں ہی جانا رہا ہے، جس میں عرب شریف بھی شامل ہے، اور لیکن اگر کوئی دور کا سفر ہم لیں مزید تو وہ ساؤتھ افریقہ ہے، جو واقعی 7 گھنٹے 8 گھنٹے کی فلائٹ آنا جانا، ساؤتھ افریقہ سفر ہے۔ دوران سفر کیا انداز ہوتا ہے؟ اسد مدنی امیر سنت ہے نا، یہ ایک ہی شخصیت کا نام ہے، یہ ایک ہی ہیں، یہ کہیں کچھ اور ہیں، کہیں کچھ اور ہے، کہیں کچھ اور نہیں ہے، یہ ہر جگہ ایک ہی ہیں۔ یہ مطلب ان کا انداز، ان کا مزاج، اگر میں کہوں ان کو اوڑھنا بچھونا اور جو بھی زندگی کا جو ہے نا وہ معمول، پہننا اوڑھنا سب ایک ہی جیسا ہی ہے۔ تو آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ چینجز نہیں ہیں، بس ایک ماشاءاللہ ایک سلیکٹڈ اور ایک بس ایک عادتوں کا ایک سلسلہ ہے جو کہ ہر جگہ جاری و ساری رہتا ہے، وہی احتیاطیں، وہی تقوی، وہی پرہیزگاری اور غور و خوض کرنا، دین کے تعلق سے سوچنا، خوف خدا، یاد خدا مصطفیٰ، نیکی کی دعوت، اصلاح امت، سفر میں بھی نیکی کی دعوت، آداب، بس یہ شورا جس وقت بنی ہے تو اس وقت شورا کو وہ خاص نصیحتیں جو کی گئی ہوں امیر اہل سنت کی طرف سے، ان میں سے کوئی ایسی جو مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ اس وقت کے اور اب تک کے اراکین شورا جو پہلے دن سے رکن شورا ہیں، وہ میری بات کو شاید یاد کر لیں گے۔ امیر سنت نے پہلے شورا کے مشورے میں کئی مدنی پھول عطا فرمائے تھے، جن میں ایک نمایاں مدنی پھول یہ تھا کہ لوگ تمہیں الیاس قادری کو تلاش کریں گے۔ بس اب تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اس مدنی پھول کو کسی صورت اپنانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن جس کو لوگ تلاش کریں گے وہ شخصیت آپ سمجھتے ہیں، تو ایک ایسا کام سونپ دیا کہ جس میں مصروف ہی رہیں گے ہم لوگ۔ وقت کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کا تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، محبت رسول ترقی ہی کی طرف ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں حاجی اسد مدنی کہ آپ چھوٹے بچے سے لے کر بزرگ تک کو جس انداز سے ٹریٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں نا، یہ سب ہمارے لیے رہنمائیاں ہیں۔ بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، اس کے ساتھ پیار، نرمی، دلجوئی، محبت، پیار، پھر ان کے شریعت کی پابندی، سنتوں کی پابندی، اصلاح اور درستی، یہ ساری چیزیں، یہ مطلب ان کا سمجھے زندگی کا حصہ ہے۔ یہ مشکل کام ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں لیے ہوئے ہیں، کسی نے ان پر یہ کام مسلط نہیں کیے، انہوں نے لیے ہوئے ہیں، اور یہ تقوی کا ایک بہترین درجہ ہے۔ ہم تقوی کو کسی ایک یا دو یا خاص نظر سے دیکھتے ہیں، تقوی یہ مطلب کہ بہت ہی معنی خیز ایک ہے، اس کے اندر بہت گہرائی ہے تقوی میں۔ تو یہ بہت سارے جیسے حقوق العباد کے تعلق سے، عبادات کے تعلق سے، ان تمام تعلق سے تقوی کا ایک بہت الگ الگ جگہوں پر الگ الگ اس کے چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ ہر چیز ہمیں آپ کو نظر آتی ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ 1 یا 1.5 گھنٹے کے اندر ہم اس امیر سنت کی ماضی کی یادیں ڈسکس کریں، میرا حافظہ ساتھ دیتا ہو اور اللہ مجھے اخلاص بھی نصیب کرے، اور میں وہ بات جو عوام میں بیان کی جا سکتی ہے اگر وہ بھی بیان کرنے بیٹھوں تو اس کے لیے مطلب ٹھیک ٹھاک وقت اور سلسلے چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ دراز فرمائے۔ ایک تو میں پوچھنا چاہوں گا کیا کہ امیر اہل سنت کا آپ کو ماشاءاللہ جو قرب حاصل ہے، امیر اہل سنت کے کئی ایک معاملات اس طرح کے ہوں گے جو عام ناظرین کے سامنے نہیں ہیں، تو وہاں کی کوئی بات اگر جو عام ناظرین کے سامنے نہیں کرنے تو وہ نہیں کرتے، کہ لوگ ہضم شاید نہ کر سکیں، تو پھر میں بیان کیوں کروں؟ کیا عرض کروں، صحیح ہے نا؟ کچھ نہ کچھ تو اس طرح کی ہوں گے نا جو بیان کی جا سکتی ہوں۔ میرے بہت باتیں جو آپ کو بیان کی نا، کہ ہم جیسے لوگ جو ہے نا، میں اگر اپنی بات کروں
ہمارا عمل لوگوں میں زیادہ اور تنہائی میں کم. ان کا عمل لوگوں میں تو ہے ہی جو ہے تنہائی میں سے بڑھ جاتا ہے. یہ میرا خیال ہے اس میں شاید اگر آپ نوٹ کریں تو میں نے کافی چیزیں بیان کر دی. امیر اہل سنت کے ساتھ سفر مدینہ کی کچھ یادگاریں شیئر کیجیے. یادیں ہیں اسد مدنی. جب یہ حاضری کا ارادہ بنتا ہے، جانے سے پہلے کی جو کیفیتیں ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں، وہاں جا کے پھر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، رخصتی کے وقت کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. یہ کلام سے ظاہر ہے. آپ امیر سنت کلام سنیں. امیر سنت نے مدینہ پاک جانے کے تعلق سے جو ایک بے چینی کا جو کلام ہے کہ مجھے کاش اجازت مل جائے، میں پہنچ جاؤں، میں نہیں پہنچ سکا، اذن مل جائے گھر مدینے کا، کام بن جائے گا کمینے کا، یہ جو انداز ہے آپ کا، ایک تو یہ کیفیت ہے. پھر ایک کیفیت یہ ہے کہ ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں، آقا مدینے والے در پہ بلا رہے ہیں، ایک تو یہ ہے. اور پھر ایک کیفیت یہ ہے شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، ایک تو یہ ہے. تو آج طیبہ کا ہے سفر آقا. اس سے پہلے کی کیفیت ہے کہ بلا لو پھر مجھے شاہ بیروبر مدینے میں. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کاش مجھ کو پھر حج کا اذن مل گیا ہوتا، یعنی اگر نہیں جا سکے، سفر نہیں ہو سکا، روتے روتے. تو یہ پوری یوں سمجھے کہ امیر سنت کی یہ جو کلام ہے نا، نعتیہ کلام، یہ جو بھی آپ نے جو اشعار لکھے ہیں، یہ آپ کی کیفیت کو اور اس ماحول کو بیان کر رہے ہیں. اسی طرح وہاں جب حاضری ہوئی، یہاں گھر کی تیاری اور یہاں کا جو اہتمام اور اس طرح کی کچھ چیزیں بھی اگر کوئی ذکر ہوتا ہے. ایک تو کلام کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا نا، وہ ایک کیف و مستی ہوتی ہے، یعنی بس وہ مدینے کی باتیں ہوں گی. حتیٰ کہ میں نے آپ شاید کسی کے لیے یہ بات ہو جو اس کو سمجھے کہ جو حلق کراتے ہیں نا امیر سنت، وہ بھی ایک سمجھے کہ امیر سنت کی ذات کے تعلق سے میں بات کروں تو یہ بھی ایک سیریمنی ہے حج کی. یعنی یہ ایک اہتمام کے ساتھ باقاعدہ سر کے بال جو ہے نا وہ منڈائے جائیں گے احرام کے پہلے، سفر سے پہلے. اور یہ اس میں بھی کلام ہوگا، رونا ہوگا، یہ کیوں کر رہا ہوں میں، مجھے سفر مدینہ میں حج پہ جانا ہے. تو یہ بھی ایک سیریمنی ہے جس میں رکت ہے، سوز ہے، گداز ہے. اور پھر وہ احرام لینا، احرام کو دیکھنا، بیلٹ، وہ ساری چیزیں، تسبیحات، یہ پورا اہتمام ہے. اور اس کے اندر سب یاد ہی یاد ہے. پھر وہ دوبارہ رفیق الحرمین کا مطالعہ. اب جیسے ابھی ہم سفر پہ تھے تو عمرہ تھا، لیکن آپ کا رفیق الحرمین کا مطالعہ جاری رہنا، حالانکہ لکھی آپ ہی نے، تو وہ ایک مطالعہ، ذوق، شوق، پھر اس میں خاموشی کو مزید خود پر غالب کرنا، جس سے سوز و گداز میں اور اضافہ ہوتا ہے. اچھا، پھر یہ بھی دیکھا کہ پھر ہم سے بار بار مدینے کی باتیں کرنا اور وہ تلبیہ کی باتیں کرنا، یہ کرنا، یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس دوران ان کا جو موضوع ہے وہ صرف حج اور عمرہ اور سفر مدینہ اور اسی طرح کا کلام ہے. اور اسی میں جیسے کہ نا آدمی جیسے نا وہ پورا اس کے اندر ڈھل جانا اور اسی کیفیت میں چل پڑنا. ابھی جو آپ کا سفر ہوا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو بھی یہ سفر نصیب کرے. مکہ شریف کی جو کیفیتیں تھیں سفر مدینہ سے پہلے، ہم نے تو ویڈیو میں دیکھی، آپ سامنے دیکھ رہے تھے کہ مکہ شریف سے جب مدینہ شریف جانے کا ارادہ ہوا یا اگلے دن جانا ہوگا، تو اس وقت جو ایک خوشی والا ماحول تھا اور امیر اہل سنت کی جو کیفیت تھی، دکھا دیتے ہیں، دیکھیں. ادھر ہے جدھر مدینہ ہے، میرا حسن نظر مدینہ ہے. یعنی ابھی تقریباً 6 بجے ہیں اور 8 بجے ہماری انشاءاللہ ہم ٹرین میں بیٹھیں گے اور چھک 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 کرتی ہوئی، جھومتی ہوئی، گھومتی ہوئی انشاءاللہ یہ ٹرین ہمیں مدینہ پاک پہنچا دے گی 2.5 گھنٹے میں تقریباً انشاءاللہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آپ نے امیر سنت کا جو منظر دیکھا تھا، یہ دیوانگی والا، میں تو یہاں نوٹ یہ کر رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں ہم جس ہوٹل میں نا، تو چند دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اب جیسے اس طرف کا جو کمرہ ہے نا امیر سنت کا،
मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, ये एक और अलग कमरा है। तो 2 दफ़ा तो मैंने देखा है कि अपने कमरे के लिए मेरे कमरे में दाखिल हो गए। मैं उसकी तो वो भी उस वक्त भी यही हुआ था कि आप मेरे कमरे में तशरीफ़ ले गए। मैंने कहा ये मेरा कमरा है। तो ये कैफियत ही और इसी में ये सारा बस वो बनता चला गया। और आपने देखा कि वो है ना कि वो मदीना मस्ताना बन के जाऊँ, दीवाना बन के जाऊँ, परवाना बन के जाऊँ, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊँ। अल्लाह हमें भी ज़ौक़ व शौक़ दीवानगी नसीब फरमाए। दीवाना हूँ दीवाना, आबू में नहीं रहते, जज्बात मदीने में। अभी मक्के मुकर्रमा में अभी कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह अल मदीना, चल मदीना, कल नहीं बस आज मदीना इंशाअल्लाहुल करीम। तो मज़े को मज़ा आ जाएगा, खुशियाँ मुस्कुरा रही होंगी और मसरतें झूम रही होंगी, रहमत की झड़ी बरस रही होगी, हम उसमें नहा रहे होंगे इंशाअल्लाह। सब्ज़ सब्ज़ गुंबद की बहारें देखेंगे और आका को सलाम अर्ज़ करके शफाअत की खैरात मांगेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह पाक किसी को मदीने की ज़ियारत से पहले मौत न दे। यकीन मानिए मदीना ना देखा तो कुछ भी ना देखा। मदीने की बातें इसलिए कहते हैं कि अल्लाह तौफीक दे और अल्लाह की रहमत शामिल होना। तो मदीने का सफ़र आशिक मदीना के साथ करना चाहिए, और वो भी अगर पीरो मुर्शिद आशिक मदीना हो तो क्या बात है मदीने की। मदीने अभी भी ट्रेन से उतरे हैं, नसीब हुआ तो झूमते हुए आका की बारगाह में सलाम अर्ज़ करेंगे। दिल से हजार बार मदीना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह इस्माअ इन्ननी फी बहरि हमदुकुम है दरे दौलत पे गदा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। अस्अलुका शफाअत या रसूल या रब सुए मदीना, दीवाना बन के जाऊं, मस्ताना बन के जाऊं, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं। इस तरह के कलाम है, और यही अंदाज़ होना चाहिए असद मदनी, यही अंदाज़ होना चाहिए हज का, उम्रे का, सफ़र मदीना का, मक्का पाक का। तवाफ़ के दौरान जो सोज़, रिक्कत, इनकी सारी आजिज़ी, बंदगी जिसको मैं कहूँ, अपने रब के हुजूर हाज़री का अंदाज़, और वो हाज़री के अंदाज़ में मारिफत इलाही आपको नज़र आएगी। ये आप देखिए, आपको मारिफत इलाही नज़र आएगी। तो तवाफ़ में भी एक ख़ास कैफियत महसूस हो रही थी आपको तवाफ़ के अंदर एक मतलब आजिज़ी, और मतलब आप देखें तो देखते रहें, आप देख ही रहें, ये कैफियत होती है। यानी कौन दाएं को, अच्छा उसमें ये देखिए, ये इल्म की बात आप देखें, इस अगरचे वो कैफियत या जो भी एक अपना एक ज़ौक़ और शौक़ है, मगर उसमें भी हुकूक़ इबाद तलफ़ ना हो, किसी को धक्का ना लग जाए, रुक ना जाए। अब मैं तवाफ़ करते करते ऐसा नहीं कि मैं आगे निकल जाऊँ और वो हजर अस्वद को जो इस्तिलाम करना है वो भी रह जाए, तो वो फेरे, वो गिनती, वो रमल की बातें, इबादत पूरे इत्तिमाम के साथ, और इबादत उसकी पूरी रूह के साथ, और इबादत एक इल्म और अमल के साथ इबादत है। इसका पूरा एक अच्छा, इबादत उसके पूरे ज़ौक़ के साथ, इबादत उसके पूरे शौक़ के साथ, इबादत उसकी पूरी लज्जत के साथ, उसको जैसे कि पूरी की पूरी ले लेनी है ना, इसके साथ इबादत जो तवाफ़ के अंदर में आपने कहा। फिर उसी ज़ौक़ व शौक़ के साथ ज़मज़म शरीफ पीना, उसी ज़ौक़ व शौक़ के साथ मकाम इब्राहिम पर के नवाफिल की अदायगी। फिर वो हम जब थे तो वो मुल्तज़म पर हाज़री,
تو حالانکہ اس کی جو صورتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن پھر چلتے چلتے بس وہ ملتزم کے سامنے جانا ہے، پھر وہ دعا کا اہتمام، پھر وہ سعی کے دوران کا سارا معاملہ. مگر ان تمام تر چیزوں میں جو ناظرین وغیرہ کے لیے جو بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان تمام تر چیزوں میں جو احکام حج اور احکام عمرہ، احکام طواف، یہ جو شریعت کے احکام ہیں نا، اس کو ملحوظ رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے یہ رکھنا. اور اس تمام تر اہتمام میں اپنے ذوق اور شوق کے ساتھ پھر وہ جو کیفیت ہے، پھر وہ جو دعائیں ہیں کہ یا اللہ میں پیدل طواف کرنا چاہتا ہوں، میں پیدل صحیح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ویل چیئر کا خوف کہ میں بس یہ نہ ہو مجھے، مطلب میں اس طرف نہ جاؤں. اور بھی یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد پھر کہنا یار حج پیکیج مل گیا، اللہ نے کرم کر دیا. جب بعض میسیجز بھی میرے اہل سنت کے جو مختلف عاشقان رسول کے نام آئے نا، تو اس میں بھی تھا اللہ کا شکر ہے میں نے پیدل سارا کچھ کیا. یعنی یہ میں دیکھ رہا ہوں تو لوگ آپ کو بھی اندازہ ہے، آپ نے بھی وہ سفر کیا ہے کہ مطلب شاید ہو سکتا ہے کہ بلا وجہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ اس طرح طواف کریں. یعنی وہ اگر دیکھیں تو شاید ان کے لیے ویل چیئر پر طواف کرنا کی اجازت نہ ہو، یا ویل چیئر پر صحیح کرنے کی اجازت نہ ہو. اب دیکھیں نا اسد مدنی، کرسی پر نماز پڑھنے کا آج کل رجحان ہے. اب یہ بھی عوام ہے سنی رہی ہوگی، لیکن امیر سنت کو جب یہ وقت پیش آیا کہ اب کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی، میں بالکل اس کا گواہ ہوں. میں دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر نے آپ کو ساری چیزیں بیان کی، مگر آپ نے مفتی صاحب سے پہلے مشورہ کیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس وقت بھی قلبی طور پر تیار نہیں ہو پا رہے تھے کہ میں کرسی بیٹھ کر نماز پڑھوں. مفتی صاحب سے بات چیت، پھر مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی اپنی کنورزیشن ہوئی. پھر یہ سارا پروسیجر کرنے کے بعد پھر آپ کہیں جا کر کرسی پر آپ نے نماز ادا کرنی شروع کی. اور یوں مطلب کہ یہ میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، وہ بھی بڑا شارٹ کر کے اگزامپل دی، لیکن اس پہ بھی اس صدمے والی کیفیت کہ میں اور یہ بھی جو گفتگو تھی ایام پر، مطلب دنوں پر مبنی ہے، جن کو میں نے ملٹوں میں بھی مطلب ملٹوں میں بھی نہیں کیا، وہ تھوڑی دیر میں نے اس کو لیا. یہ سب کے سب جو ہے نا، یہ احکام شریعت کا لحاظ ہے جو ہم سب کے لیے، اسلامی بھائیوں کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس کا آج میں ذکر کر رہا ہوں یا آپ ذکر سن رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجوہات میں سے یہ وجہ ہے کہ ہمیں جب ان سے محبت بڑھے گی تو ان کی اطاعت بھی بڑھے گی، ان کی اطاعت بڑھے گی تو شریعت کی پاسداری میں اور اضافہ ہوگا، سنتوں پر عمل کرنے میں اور اضافہ ہوگا. وہ اس کا ایک شارٹ پرپز ہے. یہ ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ احکام کو ملحوظ رکھ کر سارے کام کرنا. پھر اس میں وضو کے اہتمام، تو یہ اللہ اللہ اللہ، جب حلق کرانا ہے تو قبلہ روح ہونا، یہ ساری چیز جو لکھی ہوئی ہیں. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امیر سنت مستحب بات سے بھی بہت محبت کرتے ہیں. اور وہ آپ ہی کا ایک تاریخی جملہ ہے جو میں نے چند دفعہ سنا ہے کہ مستحب قابل ترک کب ہے؟ مستحب ہونا اس کے ترک کرنے پر تھوڑی دلالت کرتا ہے، مستحب ہونا تو اس کے کرنے پر ابھارتا ہے. نہ کرنے کی صورت میں گناہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر یہ کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے مستحب ہی تو لیکن ہے. مستحب چھوڑنا یا اس طرح کے کوئی دیگر نفل کام چھوڑنا، اگرچہ اس کے چھوڑنے پر پکڑ نہیں، مگر اس کے چھوڑنے پر ثواب کا نہ ملنے والا تو نقصان اپنی جگہ پر تو کھڑا رہے گا نا. اور یہ ایک ایسی کوئی بھی شخصیت جو ثواب کمانے کو یا ثواب حاصل کرنے کو اپنی زندگی میں بہت امپورٹنس دیتی ہے، جیسے ہم جیسے لوگ پیسہ کمانے کو امپورٹنس دیتے ہیں، کہ کوئی بھی 1 آدھ 10 روپیہ 100 روپیہ کہاں ضائع ہونے دیتا ہے. جہاں سے جو 2-5 10 روپے ملتے تو لے لیتا ہے نا. ابھی یہ کوئی اس پیسے لے کر کیا کرنا ہے یار، یہ بھی کوئی نہیں چھوڑتا یار. تو اس طرح جو نیک لوگ ہیں نا، یہ نیکی اور ثواب کمانے کے ذریعے کو نہیں چھوڑا کرتے. ایک ماضی کی یاد میں بھی شیئر کروں گا. اے واہ، آپ نے مستحب کے حوالے سے ذکر کیا نا، غوثیہ حال میں چند عاشقان رسول تشریف فرما تھے، اہم سطح کے ذمہ داران تھے. تو میرا اہل سنت فرمانے لگے کہ آپ کا مختلف مشوروں میں اور سفر وغیرہ میں عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھنے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو جب جب یاد آئے نا، میرا یہ پیغام وہاں سنائیے گا کہ آپ لوگوں کو الیاس سے محبت ہے، الیاس کو اثر اور عشاء کی سنتوں سے بڑی محبت ہے، واہ، تو یہ پڑھا کریں.
اسد مدنی جنون ہے ان کو نیکی کرنے اور نیکی کروانے کا، یہ میں آپ کو بتاؤں، جنون ہے. اور اتنی خوشی ہوتی ہے جب کسی کے تعلق سے، جب ان کو یہ اس کی عبادت کا، نیکی کا، پرہیزگاری کا پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر باپ کو پتہ چل جائے کہ بیٹی کی زبردست جاب لگ گئی، اس کی زبردست الاؤنس ہو گیا، اس کی تنخواہ، اس کی آمدنی بڑھ گئی، تو باپ کیسا خوشی کے مارے مچلتا ہے. یعنی وہ کیا اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اس باپ کو، جو خوشی ان کو ہوتی ہے کہ جب ان کو کسی بھی، چاہے وہ ان کا مرید ہو یا نہ ہو، اس کی نیکی اور خوش کے تعلق سے خوشی کا عالم ہی کچھ ہوتا ہے. اور یہ محبت الہی والی بات ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے جو ہے نا، یہ اپنے رب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. ہر مسلمان اپنے رب سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کے بھی درجے ہیں. ان کو جو اپنے رب سے جو تعلق و محبت ہے نا، کہ جس کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ یہ میرے رب کی اطاعت و فرما برداری میں اتنا آگے، تو اس کو خوشی ہونا ہی ہونا ہے. بعض اوقات کہتے ہیں بڑھاپے میں جوانی کا مزہ آ گیا. یعنی خود فرماتے ہیں کہ یار اگر یہ کر لو نا تو وہ ایسا لگے جیسے میں جوان ہو گیا ہوں. یہ آپ کئی دفعہ فرماتے ہیں میرا 12 سیر خون بڑھ گئے. کہ نیکی، روزوں سے محبت، یعنی ہمیں جتنی کھانے سے محبت ہے شاید ان کو اتنی روزوں سے محبت ہے. یہ ساری چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں، اگرچہ میں امیر سنت کے فضائل بیان کر رہا ہوں، لیکن اسد مدنی اس میں میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے جو عمل کا درس ہے. ہم عمل کی طرف آئیں، ہم نیکی کی طرف آئیں، ہم پرہیزگاری کی طرف آئیں. ہم اپنے رب سے دعا کریں، مولا میں بھی ان سے منسوب ہوں، مجھ پر بھی عبادت اور نیکی کا راستہ آسان کر دے، مجھ پہ بھی یہ دروازے کھول دے، میری بھی گھرے کھول دے. تو یہ ہے، اور میں ان کے چہرے کو دیکھ کر دعا کرتا ہوں. میرا ان کے بارے میں سوچتا ہے یہ چہرہ، اللہ اس کی بزرگی میں اور اضافہ کرے. تو یہ ہے. ابھی حرمین طیبین کے حوالے سے کچھ بات چیت میرا ہو رہی تھی، تو اس میں ایک آدھ موقع پر تو آپ نے فرمایا کہ آپ بھی دیکھیے. میرے کو ویڈیو وغیرہ کے مناظر تھے، وہ آپ نے دکھا دیے. اب ایک ایسا سوال کروں گا کہ جس پہ آپ ویڈیو نہیں دکھا سکیں گے. ابھی یہ ویڈیو وغیرہ کے سارے سلسلے ہیں، لیکن ایک وقت تھا چل مدینہ کا قافلہ، یہاں سے ایئرپورٹ تک عاشقان رسول کا ہجوم، پھر وہ رقت والا ماحول اور محبت مدینہ، ساتھ ساتھ کلام پڑھے جا رہے ہوتے تھے. بعض قافلوں میں حاجی مشتاق وہ بھی کلام پڑھ رہے ہوتے تھے. تو وہ اگر ناظرین کو کچھ بتائیں. ہائے ہائے، یہ گھڑیاں نہ کیپچر ہو سکی. میں کہہ سکتا ہوں کہ کئی مرتبہ امیر سنت کو یوں ہجوم میں، جلوس کی صورت میں ایئرپورٹ تک میں حاضر ہوا. میں چھوڑنے کیا جاؤں گا، عوام کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے ہم، تو ایسا تو تھا نہیں کہ مطلب کہ وہ، لیکن گاڑیاں کرا کر، بسیں کرا کر، پیدل چل کر ہم ایئرپورٹ تک جاتے تھے. ہم چھوڑنے بھی گئے، لینے بھی گئے. اور چھوڑنے کا منظر بھی دیکھا ہے کہ کس طرح اٹھا کر ایئرپورٹ کے اندر لے جایا جاتا تھا. اور امیر سنت پر ایک دقت و کیفیت طاری ہوتی، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، یہ کلام چلتا تھا. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط، میری جھولی میں اشکوں کا اکھار ہے. مجھے یاد پڑتا ہے شاید امیر سنت عمرے پر جا رہے ہو، کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ عمرے پر جا رہے ہیں، اور آپ ایک گاڑی میں، اور پبلک اتنی چھوڑنے کے لیے نہیں تھے، تو آپ اتنا اعلان کر کے نہیں گئے تھے. تو میں موٹر سائیکل پر یا کسی ذریعے سے میں ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا، اور میں دیکھا کہ آپ گاڑی میں، ڈبہ گاڑی ہوتی تھی اس میں تھے، اور میں اتنا جلدی پہنچ گیا تھا کہ میرے سامنے گاڑی رکی اور میں وہیں کھڑا تھا، اتنا رش نہیں تھا. اور میں یہ تصور میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جیسے گاڑی کا دروازہ کھلا نا، اندر میں یہی کلام چل رہا تھا، جرم و عیسیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہ گار ہے. اسی طرح کے اشعار چل رہے تھے. اب میں جب سے گاڑی کا دروازہ کھلا ہے نا، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں، میری نظر امیر سنت کے پاؤں پہ پڑی. چپل نہیں تھے پاؤں میں، مگر یہ نا، یہ پاؤں جیسے کہ نہیں آدمی روتا ہے تو تڑپتا ہے، یہ تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکہ، اس طرح کے جو بھی اشعار کلام مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہی تھا. اور بالکل مطلب اترنے کی پوزیشن نہیں تھی. پھر اسلام بھائیوں نے، اب میں تو اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں جاؤں اور اتار سکوں، میں تو دور کھڑا ہو گیا اور ان کی یہ رقت دیکھ رہا تھا. یہاں سے میسیج ہے
میں جو بھی باتیں بتا رہا ہوں اللہ کرے کہ اللہ مجھے نیت کا اخلاص نصیب فرمائے، ایک میسیج ہے کہ یہ ہے مدینہ پاک جانا، مکہ مکرمہ جانا، سفر مدینہ، حج کا اپنے اندر اچھا اب کوئی رش نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں ہے، مگر وہ کیفیت ہے۔ اسی طرح جب ہم سفر مدینہ کے لیے جیسے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہم نے سفر کیا، ٹرین میں ہم نے سفر کیا، اس وقت جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ کہ جب مدینہ منورہ قریب تھا، ابھی جو عمرے کی جو بات چلی تو اس میں یہ ہوا کہ مدینہ شریف آنے والا ہے، تو پھر شہزادہ حضور بھی ساتھ تھے، امیر سنت، تو میں بھی پیچھے تھا، تو ہے نا ہوئی امید بارآور مدینہ آنے والا ہے، تو جھکا دو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے، قدم بن جائے میرا سر مدینہ آنے والا ہے۔ اور تو یہ جب کلام پڑھا جا رہا تھا وہ ایک کلام کی ایک کیفیت تھی، اور مدینہ شریف کی گویا کہ گاڑی داخل ہو رہی ہے، میں باقاعدہ میں دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ آگے کچھ لوگ آ گئے تھے، مگر وہ لوگ وہ آئے تھے کہ جو دیکھ کر رش کر رہے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں جو مدینہ پاک آنے سے پہلے یوں کھڑے ہو گئے۔ بچے بھی تھے ہمارے ساتھ، حسن رضا بھی تھے، اسید بھی تھے، شہزادہ حضور کے بچے بھی تھے، وہ دیکھ رہے تھے پورا یہ ایک خاندان، ایک فیملی ہے کیا ہے کہ یہ مدینہ پاک کے آنے سے پہلے ان پر یہ کیفیت طاری ہے، وہ رش کر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا۔ تو یہ چیزیں ہم سب کے لیے ہیں، عشق و محبت کی میں آپ کو باتیں عرض کر رہا ہوں میل سنت کے تعلق سے، اللہ پاک ان کا صدقہ عشق کے رسول اور عشق مدینہ عطا فرمائے۔ مدینہ شریف سے جو رخصت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، ایک تو وہ کیفیت ہے جو وہاں سے وہ آخری سلام پیش کرنے کے بعد والی ہوتی ہے، اس کے بعد گھر آنے پر بھی کچھ دن تک یہ یعنی کیفیت مجھے کے ساتھ کیسا، یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم خاص طور پہ جب جدہ سے اڑتے ہیں تب وہ کیفیت ہوتی ہے، یعنی اب وہ یوں کہ اب وہ ملک ہی چھوٹ رہا ہے۔ پھر جب دوسرے وطن میں کہیں ہم گھر میں آتے ہیں تو بالکل گھر جیسے کہ وہ ہو جاتی ہے خالی خالی سا۔ وہاں ایک شعر امیر سنت بھی اس کو بھی پڑھتے ہیں، مجھے بھی وہ شعر یاد آتا ہے، میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے۔ یہ ایک پورا کلام ہے، تو یہ کلام ہوگا، مطلب بات نہیں کرنی، پھر افل مدینہ، خاموشی، یہ بھی ایک سمجھے کہ ذوق اور شوق اور یاد باقی رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ پھر اگر ہم وہاں سے یہاں بھی آئیں گے اپنے گھر پہ تو یہاں گاڑی سے اترتے ہوئے، بلکہ ایئرپورٹ پر بھی، جہاز میں بھی، وہ ایک مدینے کی یاد، مطلب یہ اس کو سمجھ سکتا ہے جو کسی اپنے ایسی چیز سے جو سے چھوٹ رہی ہو جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یعنی اولاد سے آپ کو محبت ہے تو آپ کو تھوڑی دیر کے بعد اولاد کا چلے جانا، دور ہو جانا، جدائی ہو جانا آپ کو رلاتا رہے گا، تو یہ چلا گیا، حالانکہ پھر وہ آ جائے گا، لیکن وہ ایک رلاتا ہے، وہ ایک محبت یا اٹیچمنٹ ہے جو عشق اور غم، عشق میں بدلتی ہے پھر غم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو وہ جہاز میں اترتے ہوئے بھی پھر یہ کیفیت، پھر ایئرپورٹ سے باہر آتے ہوئے یہ کیفیت، حتیٰ کہ جب ہم یہاں گھر آتے ہیں، بیت البقیع ہمارے عمارت کا نام ہے، امیر سنت کی جہاں رہائش ہے، پھر اس میں محبت مدینہ ہی کا تو پتہ دیتا یہ ٹوٹل یہی ہے۔ پھر گھر کی سیڑھی چلیں گے، حتیٰ کہ جب میں گھر کے اندر کیونکہ جب یہ جاتے ہیں تو میں بھی پیچھے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہوں ان کے ساتھ، تاکہ یہ بالکل وہ فائنلی پھر میں اپنے گھر جاؤں، تو وہاں بھی دیوار سے لگ کر تو اس سے لگ، یعنی گھر جیسے نہیں کاٹنے کو دوڑتا ہے، تو یوں وہ اب یہ اشعار کے آپ توجہ، آپ اشعار اب دیکھیں، اچھا لگے گا اب ہمیں کیسے وطن میں گھر، افسوس چھوڑ آئے محمد کا پاک در، یہ نا یہ کیفیت ہی ہیں۔ اب مدینے میں کیسے رہتے ہیں تو اس کا باقاعدہ پورا کلام ہے، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ آپ اس کے اشعار پڑھیں، وہاں راہ چلتے تھے ہم دست بستہ، درود ان پہ پڑھتے کبھی سارا رستہ، کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے بھر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ تو یہ بھی دیکھا کہ جب ہم چل رہے ہیں تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کبھی بیٹھتے ان کی مسجد میں جا کر، کبھی تکتے ان کے مینار و اور در۔ تو یہ جو چیزیں نا، یہ جو ہو رہی تھی نا، اللہ پاک کی رحمت ہے، ان کی قلم میں یہ بات ہے، کلام جو لکھتے ہیں کہ یہ منظر کو بہت خوبصورت لکھتے ہیں۔ اسی پر آپ کو امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں چند دفعہ یہ فرمایا ہے
کہ میں نے اسی پر امیر سنت کو ایک دن درخواست کی تھی کہ آپ جیسا کلام آپ نے مدینہ پاک کا لکھا نا، ایسا ہی کلام آپ رمضان مبارک کا لکھیں. مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا اسی انداز پر، اور آپ دیکھیں اس میں پوری منظر ہے، وہ تکیفین کا، رونے کا، کھانے کا، پینے کا، سحری کا، چاند کا، رخصت کا، سارے وہ چیزیں انہوں نے، یہ اللہ پاک نے ان کو یہ دیا ہے کہ یہ اس کو اس طرح لکھتے بہت خوبصورت انداز سے ہیں اشعار کو. یہ آپ کے سامنے ہے. امیر اہل سنت کن باتوں پر زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جن پر آپ غم زدہ ہوتے ہو کہ یہ سامنے والے نے ایسا کیوں کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اگر ایک لائن میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری دے کر خوش ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی دے کر رنجیدہ ہوتے ہیں. اب جس انداز پر فرما برداری کا معیار جتنا ہی بہتر سے بہتر ہوتا ہے اتنا ان کو خوشی ہوتی ہے، اور نافرمانی کا انداز جتنا ہی وہ ہو جاتا ہے اتنا ہی ان کو غم ہوتا ہے. اس میں اسپیشلی کسی کی دل آزاری، کسی کی حق تلفی، کسی کا نقصان ہونا، اس طرح کی چیزوں کو زیادہ فیل کرتے ہیں. کیونکہ ایک تو ہے نا کہ میں نے اپنے رب سے توبہ کر لی، میرا رب کا معاملہ ہے، لیکن ایک ہے کہ معاملہ حقوق العباد کا ہے کہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، یہ کیفیت اللہ کے نیک بندوں پر زیادہ غالب رہتی ہے. تو پھر وہ سارا وہ کرنا، پھر وہ پروسیجر، وہ اسے معافی تلافی، جبکہ اگرچہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایسے کوئی ایسا تھا نہیں، مگر بہت ایک خوف. تو یہ چیزیں جو ہے نا امیر سنت کے تعلق سے دیکھی. اور ابھی پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں بھی آپ نے بیان فرمایا تھا کہ وہ گاڑی کا ٹرن ہونے پر لگی تو وہ بالکل بے چین نا کہ یہ جلدی سے معافی مانگو، تو وہ بقرہ عید کے اندر دیوار پہ خون لگ گیا کسی کی، تو وہ یہ تو ان کی اپنی ذات کے اعتبار سے ہوا نا کہ آپ اس پر غمزدہ ہو گئے. جی اسلامی بھائی آتے رہتے ہیں نا، اور اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے، قریب آنا بھی ہوتا ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے. تو سامنے والے کی کوئی ایسی چیز جو طبیعت پر گراں گزرتی ہے، یعنی کس طرح کی، ایک تو ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے یا ایک برا لگ جاتا ہے. گراں گزرنا مطلب دونوں طرف تو تکلیف تو دونوں طرف ہے کہ آنے والے کی کچھ چیزیں اس طرح کی دیکھیں جس پر طبیعت خوش ہوئی، بعض اوقات اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہوگا، کچھ چیزیں اس طرح کی جو نامناسب محسوس ہوتی ہیں. اگر اس کو بھی اگر اس پیرائے میں دیکھو نا تو سنتوں پر جتنا عمل دیکھتے ہیں نا تو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور جتنی سنتوں سے دوری دیکھتے ہیں تو اب آپ غور کریں نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے چہرے دیکھے جن کے چہروں پر داڑھی نہ تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر آپ کو تکلیف ہوئی تھی. غور کریں کہ ایک عاشق رسول کو بغیر داڑھی والا چہرہ دیکھ کر جو کیفیت ہوگی وہ ہوگی کہ وہ عاشق رسول ہے، اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس چہرے کو دیکھ کر آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، کس چہرے کو دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں. تو وہ کیفیت ہے. تو اس پر آپ غور کریں کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. اصل میں امیر سنت کی زندگی کا جو پورا وہ جو ہے نا وہ دین، سنت، اسلام، شریعت، اب اسی میں پوری زندگی ہے نا یار، اس سے پوری زندگی ہے. فیملی بھی اسی کے اندر ہے، معیشت بھی اسی کے اندر ہے، اور تبلیغ دین بھی اسی کے اندر ہے، سب کچھ اسی کے اندر ہے. تو وہ یہی ہے. اب اس کو اور کھولیں تو اور کھلے گا، اور کھولے تو اور کھلے گا. ایک مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے دعا کے تعلق سے ذکر کیا تھا کہ میں دعائیں کرتا رہتا ہوں. یہ آپ نے کسی بزرگ کے بارے میں پڑھا تھا، اسی باقاعدہ وہ بیان کیا تھا، وہ سن ہی لیتے ہیں جو امیر سنت نے فرمایا تھا. دعا کرنا یہ عبادت ہے، کار ثواب ہے، اور اللہ کرے گا تو دعائیں کرتے کرتے آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے. کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ تو بولا میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میں نیت کر لیتا ہوں کہ جو بھی سامنے مسلمان آئے گا میں اس کو دعا دوں گا، بھلے اس کو پتہ نہیں چلے، میں دعا دوں گا. تو یہ نکلتے تو دعائیں کرتے رہتے، یا اللہ اس کو بخش دے، اس کی اصلاح ہو جائے، اس کی بیماری دور ہو جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس کی روزی میں خیر و برکت ہو جائے. تو اس طرح میری دعائیں کرنے کی عادت کی برکت سے الحمدللہ میری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تو جب مجھے یہ حکایت پتہ چلی تو میں نے بھی کوشش کی کہ میں بھی اس کے مطابق کروں. تو میں نے 12 ایسا کیا ہے کہ میں جب باہر آتا ہوں
तो बस वो जो भी सामने आए, बाहर ऐसा होता है सबके लिए दुआएं करता रहता हूँ, या अल्लाह इनकी परेशानियां दूर हो जाए, इनकी रोजी में बरकत हो जाए, ये नमाजी पक्के बन जाए, इनकी बेहिसाब बख्शिश हो जाए। मेरे साथ जितने मुंसलिक हैं ये मुरीदीन के लिए, तालिबीन के लिए तो खैर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह दुआ का मामूल है, मैं करता रहता हूँ। ये बंदे अपने पल्ले हैं बेचारे, इनका हुस्न ज़न है, तो अल्लाह इनके हुस्न ज़न की लाज रखे, इनकी मुश्किलात भी हल होती रहे, परेशानियां दूर होती रहे, इनकी बीमारियां भी दूर हो, ये बेहिसाब बख्शे जाए, गुनाहों से भी बचे रहे। मौके मौके से ये दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा होता, कोई समझेगा ये दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है, मैं दुआएं कर रहा होता हूँ, ये भी होता है। तो आप भी अगर आदत बनाएंगे ना, ऐसे अपने दिल में नरमी आएगी, इंशाअल्लाह मुसलमानों की खैर खाई का जज्बा भी बढ़ेगा इंशाअल्लाह करीम। तो ये दुआएं मांगते रहे कि ये मुफ्त का सवाब, बगैर मेहनत का सवाब है, बस ज़हन बनने की जरूरत है। ज़हन नहीं बनता, दुआ में भी सीधी बात है, बड़ी सुस्ती होती है, ज़हन बनने की जरूरत है। जिस तरह हम जिक्र दुरूद करते हैं ना, थोड़ा दुआ का भी विर्द शुरू करते हैं, ये ठीक हो जाए, वो बीमार सही हो जाए। चाचा वो मेरा जो पुराना पड़ोसी था, वो उस दिन मिला था कि मेरी मतलब जॉब छूट गई है, तो इसकी नौकरी के लिए दुआ कर दी। वो मिला था उस दिन, कह रहा था मेरी माँ बहुत बीमार है, तो अब याद आ गया यार अल्लाह, अब चलते चलते कह दिया अल्लाह पाक इसकी बेचारी की माँ को शिफा दे दे। अब भले इसको तो मरते दम तक पता नहीं चलेगा कि आपने इसकी माँ के लिए दुआ की है, ये सवाब तो मिलेगा ना। हम तो नुमाइशी लोग हैं, पता चलना चाहिए कि मैंने दुआ की है, जरा नपे तुले अल्फाज में, खूबसूरत अल्फाज में, या इसको अच्छा लगे। हालांकि दुआ जो है वो गैबत में कबूल होती है, पीठ पीछे, उसको पता ना चले। इस तरह दुआ की तो ये कबूलियत के ज्यादा करीब है, लेकिन हमें कबूलियत का जज्बा थोड़ी है, वो अच्छा लगना चाहिए, वो हमसे अपने से मुतासिर हो जाए, यार कितना अच्छा आदमी यार, अरे वाह यार कितना मुफ्तिल आदमी है, कितना मोहब्बत वाला है, कितना हमको प्यार करता है, हमको दुआएं देता है। हमारा ये अंदाज है। तो जिसका अमल हो बेगरज, उसकी जजा कुछ और है, अल्लाह नसीब करते। उसके बाद अमीर सुन्नत का ये इमाम फरमाते हैं कि मैं चलता हूँ तो ये जो भी मुझे नज़र आते हैं ना, मैं सबके लिए दुआएं करते करते चला जाता हूँ। मैं ये अभी देखा, ये पिछले दिनों मदनी मुज़ाकरे जो ये छठी शरीफ के हुए, तो अमीर सुन्नत मुलाकात के मदनी फूल बयान करते हैं, तो इस्लामी भाइयों को सब बताते हैं। इसमें अमीर सुन्नत एक जुमला कहते हैं ना असद मदनी, मैंने देखा कि इस पर इस्लाम इतने खुश हो जाते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके लिए दुआएं करता हूँ, और दुआओं में याद रखता हूँ जो करके ऐसा सुभान अल्लाह की आवाज़ आती है। यानी ये हिर्स कितनी है इस्लामी भाइयों को, ये दुआ करते हैं, क्योंकि ये हुस्न ज़न इनके ताल्लुक से ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पर है कि अल्लाह पाक इनकी दुआ कबूल फरमाता है। अहादीस की कुतुब अगर पढ़ी जाए ना, तो तकरीबन हदीस की किताबों में किताबुद्दावात, अब्वाबुद्दावात, किताबुल इस्तिआज़ा, अब्वाबुल इस्तिआज़ा, तो वहाँ भी यूँ लगता है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अल्लाह की बारगाह में दुआएं करने में गुजरा है। ये दुआएं करते रहते हैं असद मदनी। हर मुरीद और तालिब का ईमान अल्लाह की बारगाह में हिफाजत के लिए, रसूल पाक की बारगाह में हिफाजत के लिए मरीज़ हो। अच्छा ये भी बता दूं कि ऐसे खुशनसीब भी हैं जिनके लिए ख़ास दुआओं के लिए इनके पास वो है कि भाई ये दुआएं, इधर दो खुतबों के दरमियान दुआएं, तो यूँ ये दुआएं और इबादत है। मेरे तसव्वुर में आ रहा था वो ऑपरेशन वाले मामलात, क्या आप सोचो ना कैसा खुशी था वाली कैफियत है, और उस कैफियत में भी दुआओं का सिलसिला जारी है। वो लाशऊर के अंदर वो चीज़ है ना, वो क्या क्या चीज़ें हैं वो चल रही थी। ये भी एक माजी की बेहतरीन याद है जो आपने कहा कि अमीर सुन्नत का वो जो ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन में जो आपने अपने मुतालिकीन को, अपने मुरीदीन को, अपने तालिबीन को, अपनी औलाद को जिस अंदाज से याद किया, ये तो बहुत अच्छी आप यादगार की तरफ ले गए। इस्लाम भाई की वो याद ताज़ा करवा देते हैं। मेरे मुरीदों की मग़फ़िरत फरमा। जो हाथ तक तौबा करता है, मुरीद होता है, खुशबा का मुरीद होता है, सबको बख्श दे। जो मेरे हाथ पर मुरीद होता है, खुशबा का मुरीद हो, सबको अच्छा करते, सबको अच्छा करते हैं। सारे मुझे भी सबके अच्छा कर, मुझे भी सबके अच्छा करते हैं। अल्लाह और मालिक के फख्र अल्लाह दावत से इस्लामी और मालिक के फख्र अल्लाह दावत इस्लामी बातें और मालिक को बेशक
दावत इस्लाम के वाले और वाले के लिए साथ या अल्लाह दावत दावत इस्लामी का बोलबाला अल्लाह दावत इस्लामी बातें उस वाले की मग़फ़िरत हो। अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत हो, मेरे बहन भाइयों की मग़फ़िरत हो। या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा नहीं जा चले आज मेहरबानी चली मुझे कलमा पढ़ा नहीं जा मुझे कलमा पढ़ा नहीं जा या अल्लाह मुझके ने मुझे हर मुरीद के कलमा पढ़ा नहीं जा कोई अत्तारी वगर कलमे जे दुनिया से दावी रहे हर अत्तारी के तौबा नसीब थे कलमो नसीब थे मुझे हर मुरीद हर तालिब ईमान से दुनिया से रुखसत है। दोस्त पाक में फरमाना है कि मुझे कोई मुरीद तौबा के बगैर नहीं मरे। हाँ दोस्त पाक के सिलसिले में तो मुरीद करा दो दोस्त पाक की गुलाबी जो पट्टो मुझे गले में आए के दसो देगा तो आए तो सही आए तो सही तुझसे दर दर से सग से मुझको निस्बत मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा इस निशादी के जो सग हैं नहीं मारे जाते हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये देखिए ये है अमीर सुन्नत माशाअल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, अमीर अहले सुन्नत की माजी की कुछ हसीन यादें, उनके ताल्लुक़ से आज कुछ गुजारिशात आपकी तरफ बढ़ाने की सआदत हासिल की है। निगरान शूरा के साथ माजी की यादें, इसका तकाजा भी मदनी चैनल के नाजरीन की तरफ से होता है। तो निगरान शूरा की माजी की यादें तो इंशाअल्लाह किसी प्रोग्राम में दोबारा अल्लाह ने चाहा तो देखने सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अमीर अहले सुन्नत का ज़िक्र खैर कुछ हमने सुनने की सआदत हासिल की है। इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, सालिहीन का ज़िक्र होता है तो अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की रहमतों का नुज़ूल होता है। और अना उहिब्बु सालिहीन व लस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुकुनी सलाहा, मैं नेक नहीं हूँ लेकिन नेकों से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन नेकों के सदक़े मुझे नेक बना दे। अल्लाह ताला हमें अदब की दौलत अता फरमाए, बेअदबी से बचाए और बेअदबों के साए से महफूज रखे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। माज़ी की यादें